بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا اسم کی علامات کو۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فعل کی علامات کو۔ کس کو؟ فعل کی علامات۔ جس طرح اسم کو پہچاننے کی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کچھ علامات بیان فرمائی تھی، ایسے ہی فعل کو پہچاننے کی بھی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کچھ علامات یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور کچھ اور علامات ہیں جو آپ کو دوسری کتابوں سے آپ کو ملیں گے۔ پہلی علامت یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو بیان کی ہے وہ ہے قد۔ کیا ہے؟ قد۔ لفظ قد جو ہے یہ ایک حرف ہے اور یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اس کو حرف تحقیق کہتے ہیں۔ جب آپ اس کتاب کے آخر میں جب حروف غیر عاملہ کی بحث پڑھیں گے تو ان میں سے حروف تحقیق ہیں، تو حروف تحقیق میں سے قد بھی ہے۔ سمجھ آگئی ہے؟ جی۔ قد یہ ماضی پر تحقیق کے لیے داخل ہوتا ہے، سمجھ آگئی ہے، اور مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ کس کا معنی دیتا ہے؟ تقلیل کا معنی دیتا ہے، یعنی فعل کے اندر کمی والا معنی دیتا ہے۔ مثلا قد ضربہ کا معنی ہے کہ یقینی باتیں، تحقیقی باتیں کہ اس نے مارا، اس نے مارا۔ لیکن قد یضرب کا معنی ہے وہ کبھی کبھی مارتا ہے، وہ ہاں، تو اس کو کہتے ہیں تقلیل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلیل۔ تو قد کا فعل کے شروع میں آنا یہ کس کی علامت ہے؟ فعل کی۔ یہ قد کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر۔ نمبر 2، سین کا شروع میں آنا۔ یہ سین جو ہے سین بھی کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے آج تفسیر کے اندر آپ نے پڑھا ہے سیقولون للہ، پچھلے سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہے 3-4 مرتبہ آیا ہے سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے۔ تو یہ جو سین ہے یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر۔ 2 علامات ہوگی۔ تیسری علامت مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ ہے سوفا۔ کیا ہے؟ سوفا۔ سوفا بھی فعل پر داخل ہوتا ہے۔ یہ سین اور سوفا یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ کس پر؟ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ کس کے معنی میں؟ مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں میں فرق یہ ہے سین اور سوفا میں کہ سین جو ہے یہ استقبال قریب کا معنی دیتا ہے، اور سوفا یہ استقبال بعید کا معنی دیتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ سیضرب کا معنی ہے وہ ان قریب مارے گا، یعنی قریب کے، یعنی استقبال قریب میں وہ مارے گا، استقبال قریب وہ مارے گا۔ اور سوف یضرب کا معنی ہے کہ استقبال بعید میں وہ مارے گا۔ بات سمجھ آگئی ہے؟ جی۔ چوتھی علامت مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کی ہے حرف جزم۔ حرف جزم، حروف جازمہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے کہ یہ جو حروف جازمہ ہیں ان لم لما لام امر لائے نہیں، یہ 5 حروف جازمہ ہیں، یہ بھی فعل پر داخل ہوتے ہیں، یہ بھی فعل کی علامتیں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، فعل مضارع کو سکون دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور علامت بھی سمجھ لیں، یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر نہیں کیا، وہ ہے حروف نواسب کا داخل ہونا۔ جس طرح حرف جزم فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، فعل کی علامت ہے، اسی طرح حروف نواسب بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر۔ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر۔ اور فعل کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، جیسے لن یضربا، لن یضربا۔ بات سمجھ آگئی ہے؟ جی۔ نمبر 5، پانچویں علامت ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ ضمیر مرفوع متصل یعنی وہ ضمیر جو فعل کے لام کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور اس کے بغیر فعل تام نہ ہو، اس ضمیر کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع متصل۔ سمجھ آگئی ہے؟ جیسے ضربتو، ضربتی، ضربتا، یہ اب کیا ہے؟ ساری ضمیریں ضمیر مرفوع متصل ہے۔ دیکھو لام کلمہ فعل کا کون سا ہے؟ با، ضربا۔ ضاد کیا ہے؟ فا کلمہ۔ ضاد کیا ہے؟ فا کلمہ۔ را کیا ہے؟ عین کلمہ۔ اور با کیا ہے؟ لام کلمہ۔ تو لام کلمے کے ساتھ تو تی، تو تی تا ملے ہوئے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل۔ تو یہ ضمیر مرفوع متصل یہ بھی کس کی علامت ہے؟
فعل کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ یہ بھی فعل کے ساتھ آتی ہے، اسم کے ساتھ نہیں آتی۔ نمبر 6 تائے ساکنہ۔ تائے ساکنہ ایک تائے متحرکہ ہوتی ہے، وہ اسم کی علامت ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ضاربہ تن، ضاربہ تن۔ ایک ہوتی ہے تائے ساکنہ جس کو کہتے ہیں لمبی تا، اس کو گول تا کہتے ہیں اور اس کو لمبی تا کہتے ہیں۔ گول تا اسم کی علامت ہے اور لمبی تا فعل کی علامت ہے۔ سمجھ آگئی ہے؟ بہت کم کسی اسم کے آخر میں بھی یہ لمبی تا آ جاتی ہے، لیکن اکثر یہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ فعل کے ساتھ۔ سمجھ آگئی ہے؟ جیسے ضربت، ضربت، ضربت کے آخر میں کیا ہے؟ تائے ساکنہ ہے، تائے ساکنہ ہے۔ کتنی علامات ہو گئی؟ 6۔ 7ویں علامت ہے امر۔ 7ویں علامت کیا ہے؟ امر۔ امر آپ نے ابھی پڑھا ہے پیچھے، امر اور نہیں۔ امر اور نہیں کا ہونا یہ بھی کس کی علامات ہیں؟ فعل کی علامات ہیں۔ کس کی علامات ہیں؟ فعل کی علامات ہیں۔ جیسے اضرب لا تضرب، اضرب امر کی مثال ہے اور لا تضرب کس کی مثال ہے؟ کس کی مثال ہے؟ فعل کی مثال ہے۔ بات سمجھ آگئی ہے؟ جی۔ تو اس کے علاوہ فعل کی علامات میں نے آپ کو ایک علامت، تو 8 علامات کیے ہیں، ایک علامت میں نے آپ کو بتائی حروف نواصب کا داخل ہونا۔ سمجھ آگئی ہے؟ ایسے ہی حروف عطین کا داخل ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ کس کا داخل ہونا؟ حروف عطین، حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ عطین۔ یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ دیکھو یضربو میں کیا ہے؟ یا ہے، تضربو میں تا ہے، اضربو میں حمزہ ہے، نضربو میں نون ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف عطین۔ یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل مضارع پر، فعل مضارع پر۔ تو یہ بھی کس کی علامات میں سے؟ فعل کی علامات میں سے۔ جی، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جی، ساتھ ہی آج آپ یہ بھی سمجھ لیں حرف کی علامت کیا ہے۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ جس کلمے میں، جس لفظ میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے، یہ حرف کی علامت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کسی علامت کا نہ پایا جانا، یہ کس کی علامت ہے؟ حرف کی۔ یہ کس کی علامت ہے؟ حرف کی۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا۔ یعنی مقصود کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرف مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا، حرف مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ ربط یعنی جوڑنے کا، ملانے کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی یا تو اسم کو فعل کے ساتھ جوڑتا ہے یا تو فعل کو اسم کے ساتھ جوڑتا ہے، اس طرح یہ ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، یہ ربط کبھی 2 اسموں میں، یعنی 2 اسموں کا آپس میں ملائے گا، جیسے زیدن فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اب دیکھو اس نے زیدن ایک اسم ہے، زیدن کے اندر اسم کی علامت کیا ہے؟ تنوین اور علم، اور اسی طرح الدار کے اندر کیا ہے؟ الف لام۔ تو اب زیدن اور فی الداری، زیدن اور فی الداری، الدار دونوں کے درمیان فی حرف کو لا کر ان دونوں کو آپس میں کیا کر دیا؟ جوڑ دیا، ملا دیا۔ زیدن فی الدار کا معنی ہے زید گھر میں ہے، زید گھر میں ہے۔ یا ایک اسم اور ایک فعل کے اندر ربط پیدا کرے گا، ان دونوں کو آپس میں ملائے گا، جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا، بالقلم قلم کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اب کتبت یہ ایک فعل ہے اور القلم کیا تھا؟ اسم تھا، تو ان دونوں کا تعلق جوڑ دیا کس نے؟ با حرف جر نے، با حرف جر نے۔ یا یہ تعلق کس میں ہوگا؟ 2 فعلوں میں ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ 2 فعلوں میں ہوگا، جیسے اريد ان اصلي، اريد میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں۔ اب یہ جو ان ہے، یہ ان حرف ہے درمیان میں، اس نے اصلی اور اريد کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ ملا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ملا دیا ہے۔ تو حرف کی علامت یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کسی علامت کا نہ پایا جانا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ آپ کو بتا دیا، یا تو یہ 2 اسموں میں ربط پیدا کرتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل میں ربط پیدا کرتا ہے، یا 2 فعلوں کے اندر ربط پیدا کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حرف یہ ربط کا فائدہ دیتا ہے، یہ کلام کے اندر مقصود نہیں ہوتا، یعنی مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے
ایک نوٹ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔